کام کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد. صدق اللہ العظیم وصدق نحن ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. گزشتہ جمعہ کرسمس کے موضوع پر یعنی 25 دسمبر کی تاریخ کے اعتبار سے مسجد حاضہ میں جو خطاب تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تعارف تھا. اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ مضمون کی تکمیل کے لیے انشاءاللہ آج کا جمعہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی حیات پاک کام نہیں کر رہا ہے جیسے ہی کے موضوع پر اور آپ کی سیرت طیبہ کے انوار پر گفتگو ہوگی. قرآن مجید کی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ ایک نہایت ہی معروف آیت اور معروف سورہ مبارکہ کا انتہائی جامع بیان ہے جس میں اللہ رب العزت کی کبریائی کا تذکرہ کیا گیا. بلکہ سورہ اخلاص کی تفسیر میں مفسرین نے بتایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے رب تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا تو وہ حیرت زدہ ہو گیا. وہ پوچھنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس خدا کی طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں عبادت کی وہ کتنے ہیں؟ ان کو حیرت تھی کہ اتنی وسیع زمین کو کتنے خدا مل کے بنائے ہوں گے. ان کو حیرت تھی کہ یہ آسمان کا اتنا وسیع شامیانہ کتنے خداؤں کی محنت و مشقت کا نتیجہ ہوگا. یہ چاند و سورج کی یہ قندیلیں کتنے خدا مل کے روشن کیے ہوں گے. یہ کائنات کی ایک ایک چیز پر جب ان کی نگاہ جاتی تھی تو اپنے باپ دادا سے لاتعداد خداؤں کی پرستش کا ایک مزاج سمجھا تھا. وہ اب مشرکین مکہ کی سرزمین پر داعی برحق ختم رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جھوٹے خداؤں سے لوگوں کو ہٹا کر خدا واحد کی طرف بلا رہے تھے. صاحب تفسیر مظہری اور دیگر معتبر تفاسیر میں بتایا گیا کہ مشرکین مکہ کے سردار آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے پوچھنے لگے کہ خدا کتنے ہیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا
قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ یہ کہہ دو کہ وہ احد ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے بڑا تعجب کی بات تھی کہ ایک خدا اور اتنی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کس سے پیدا ہوا ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا خاندان کیا اور قبیلہ کیا ہے۔ بتایا گیا کہ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا باپ ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس کو پیدا کیا۔ جب یہ تعارف مشرکین مکہ کے سامنے ہوا، ان کو حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ وہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خدائی تلاش کرتے، خدا تلاش کرتے، پتھروں میں خداؤں کو ڈھونڈتے، درختوں میں خداؤں کو تلاش کرتے، پانی کی آبشاروں میں خداؤں کو تلاش کرتے، وادی و کوثروں میں خداؤں کو تلاش کرتے، جب خدا کم پڑ جاتے تو جانوروں میں بھی خداؤں کو تلاش کرتے۔ حد یہ ہے کہ خداؤں کی تعداد مخلوق سے زیادہ ان کے پاس، آج بھی دیکھ لیں۔ مشرکین مکہ کا جو مزاج تھا وہی مشرکین ہند کا ہے، قریب سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ آپ نے کوئی اچھا کام ان کے ساتھ کیا تو وہ آپ کو خدا کہہ دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ تو بھگوان ہیں ہمارے لیے۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ انتہائی شرمناک بات جو تاریخ اپنے دامن میں چھپا کے رکھی ہے کہ یہ لا تعداد خداؤں کی شکتی اور بھکتی کو ماننے والے سفر میں ستو لے جاتے اور اس کا ہی مجسمہ مورت بناتے، کبھی اس کی پوجا کر لیتے، بھوک لگتی تو اس کو کھا لیتے۔ کوئی طنزیہ گفتگو نہیں، یہ حقیقت ہے۔ خود آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ہمارے یہاں بھی خدا بکتے ہیں، معاذ اللہ خود ساختہ خدا ہاتھوں سے بنائے جاتے ہیں، بکتے ہیں۔ بلکہ ابھی کل کے اخبار میں آیا کہ پانڈیچری کے ایک مندر میں خدا کی منڈی اور دھڑ الگ کر دیا گیا۔ کبھی میں دیکھتا تھا کہ اس جانب سے آپ کے شہر کے پرانے پل کے آگے والی بستی میں مٹی کی ان مورتوں کو ہاتھی کی شکل سے تراشا جاتا، بنایا جاتا، بیچا جاتا، ان کی پرستش کی جاتی، اور ان میں بعض سڑک کے کنارے سائیڈ لائن کیے ہوئے رکھے جاتے اور ایک سال کا انتظار کرتے کہ کوئی اس کو خریدا نہیں، اسی لیے وہ رکھا ہوا ہے۔ کیا ان کے پاس پرستش کا مزاج ہے؟ ابھی الیکٹرانک میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ امریکہ میں اسپیڈ بریکر کو ان لوگوں نے ایک مقام پر شولنگ کہہ کے پوجا شروع کر دی۔ وہاں پر کتنا خدا کا مقام و مرتبہ معاذ اللہ ذہنی پستی میں پڑا ہوا تھا، اور قرآن نے کیسی گندگیوں سے، ذہنی افلاس سے ہم کو باہر کیا، اور خدا واحد کے تعارف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے بدن پر پتھر کھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول تاریخ اپنے دامن میں سجا کے رکھی ہوئی ہے کہ صحن مکہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم کیا گیا اور دست درازی کی گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مشرکین مکہ کے درمیان آئے اور کسی کو اپنے ہاتھوں سے ڈھکیلا، کسی کو مارا، پھر ان لوگوں نے صدیق اکبر پر حملہ کیا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر نیچے گر گئے، آپ کے چہرے مبارک کو جوتوں کی ایڑی سے مسل دیا گیا، حتیٰ کہ آپ کی ناک زخمی ہو گئی۔ ایسے وقت میں سیدنا صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، میرے رسول کو اس لیے مارتے ہو کہ وہ ایک خدائے واحد کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اس کے سوا میرے نبی کا کوئی اور جرم تو بتاؤ۔ کل تک تو تم ہی تھے کہ جس کو جو ہے تم یہ کہتے تھے یہ امین ہے، یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، ان کے کردار میں کوئی جھول نہیں ہے، آج ان کی گفتار پر تم کو اتنا غصہ کیوں ہے؟ خدا کے تعارف میں اسلام نے اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت پر جو احسان کیا ہے، اولاد آدم اس احسان کو بھلا نہیں سکتی۔ جن کے سر جھوٹے خداؤں کے سامنے جھک رہے تھے، ان سروں کو خدائے واحد کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھکائے۔ الغرض یہ کہ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے، یہی تو اس کا مختصر تعارف ہے۔ اور یہ تعارف کا پس منظر جہاں مشرکین مکہ ہیں، وہیں پر اہل کتاب کے نزدیک، یہودیوں کے نزدیک خدا کا تصور، ان لوگوں نے حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا، اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا ان لوگوں نے کیسے تسلیم کیا؟ حضرت عزیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے و نبی جن کو اللہ جل مجدہ نے تقریباً 100 سال تک نیند کی کیفیت میں رکھا، ایک روایت کے مطابق موت کی کیفیت میں رکھا، اور اس کے بعد پھر وہ جب وہاں سے بیدار ہو کے اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم نے جب دیکھا کہ عزیر آ رہے ہیں تو حضرت عزیر کے اس مہر العقول معجزے کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں معاذ اللہ۔ اب یہودیوں کے لیے بھی اللہ کا جو تعارف اللہ کے رسول نے دیا تھا بڑا حیرت انگیز تھا کہ وہ ایسے کو خدا مانتے تھے جس کا بیٹا عزیر ہے علی نبینا علیہ السلام۔ اور عیسائیوں کے لیے بھی یہ بات بڑی حیرت کی تھی کہ ان کے محرف بائبل و انجیل میں تصور خدا کچھ یوں تھا
ایک خدا ہے جو کریٹر ہے پوری کائنات کا، اور اس کے معاون مددگار ایک اس کی بیوی ہے اور اس کا بیٹا ہے، تین ملا کر وہ ایک خدا ہے۔ اور آج بھی چرچوں سے یہی دعوت دی جاتی ہے، یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ کون؟ مسیح، وہ خدا کا بیٹا ہے، معاذ اللہ۔ اب ان حالات کے درمیان ایک طرف مشرکین مکہ کے سامنے خدا کا تعارف تھا، دوسری طرف یہودیوں کے سامنے خدا کا تعارف تھا، تیسری طرف عیسائیوں کے سامنے خدا کا تعارف تھا۔ دنیا کے یہ تین بڑے مذاہب تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تو یہی تھا کہ خدائے واحد کی طرف انسانیت کو بلائیں اور دعوت توحید اور رسالت دے کے ان کو حق کی طرف گامزن کریں۔ اب اس کشمکش کے درمیان میں قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا تعارف کرایا، اور کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن کس طریقے سے ہمارے سامنے بیان کیا، وہ سورہ آل عمران گواہ ہے۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ یہ سورہ مبارکہ آل عمران کس کے نام کی طرف منسوب ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن کبھی تفاسیر کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عیسیٰ علی نبی علیہ السلام کے نانا جان، حقیقی نانا جان، ان کی بیوی پاک حضرت حنہ ہے، اور حضرت حنہ کی بیٹی طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور حضرت مریم کی پاکیزگی کا قرآن نے جو تعارف کرایا وہ یہ ہے کہ حضرت مریم کی اماں جان یعنی حضرت حنہ عرصے دراز تک اولاد کی تمنا میں تھی کہ کوئی مجھے اولاد ہو جائے، اور انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ اگر مجھے صاحب اولاد بناتا ہے تو میں مجھ سے پیدا ہونے والی اولاد کو تیرے گھر کی خدمت کے لیے مامور کروں گا۔ آپ دیکھیں کہ اسلاف کا طریقہ منت کیا تھا، اسلاف منتیں کیسے مانتے تھے؟ اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو تیری عبادت کے لیے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کروں گا۔ منت کا جو تصور ہے، نظر نیاز کا جو اسلامی تصور ہے، جو شرعی احکام ہے، وہ یہی ہے کہ منت کے اور نظر کے معنی ہی اللہ کی عبادت کے لیے کسی نفیل عمل کو اپنے اوپر لازم کر لینا۔ ہم کیا کرتے ہیں منت کا تصور؟ فلاں کام ہو گیا تو فلاں بزرگ کی مزار پر چادر چڑھائیں، یہ شرعی منت نہیں ہے، شرعی منت کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ شرعی منت اللہ کی عبادت کے لیے جسمانی یا مالی کوئی ایسا عمل جو نفیل ہو اپنے اوپر لازم کر لینا، یہ شرعی منت ہے۔ مثلا میں اتنے روزے رہوں گا، یعنی نفیل روزے، فرض روزے تو فرض ہی ہیں، فرض نماز تو فرض ہی ہیں، فرض زکوٰۃ تو فرض ہے، فرض حج تو فرض ہیں، فرض کو منت میں شامل نہیں کیا جا سکتا، یہ تو لازم ہے۔ نفیل اتنی نمازیں ادا کروں گا، یہ منت ہے۔
یا اتنے روزے رہوں گا نفل، یہ منت ہے، یا اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گا، یہ منت کا تصور ہے، یا اتنے غربا کو لباس پہناؤں گا، یہ منت کا تصور ہے۔ ہاں، یہ تصور کے ساتھ مقدس مقامات پر دعا کی قبولیت کا مختلف احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ جہاں شاعر اللہ ہے وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ان میں سے اولیاء کے آستانے بھی ہیں کہ حضرت مریم کی امی جان نے محراب کے پاس دعا کی تھی، حضرت حنہ نے، اور یہی طریقہ ہے کہ مقدس مقامات کے پاس ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے اور دعا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ طریقہ اس طریقے سے کہ فلاں بزرگ کے مزار پر گئے اور جا کے کہا کہ آپ میرا یہ کام کرا دو، اس کے سبب میں اتنے بکروں کو کاٹ کے ذبح کر کے میں لوگوں کی خاطر و مدارت کروں گا، کھلاؤں گا، معلق اگر منت کیا ہے، ایمان خطرے میں۔ ایسا نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، یہ جو میں پکواؤں گا یا کھلاؤں گا یا پہناؤں گا، جو خرچ کروں گا، وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے اور بھوکوں کی خدمت کے لیے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ نیتوں کو درست کر لو، منتوں کی نیتوں کو درست کرو۔ یہ کاروبار جو چل رہا ہے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے، ایمان کے بنیادی تقاضوں کو سمجھو۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں۔ میری پڑوس میں ایک خاتون تھی، وہ انتقال کر گئی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی کہ میرے بچے کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ ماں کیوں ہارٹ اٹیک آیا؟ اس کی تو ایک دم جوانی کی عمر ہے، حسین نام تھا اس بچے کا، بڑا نوجوان مضبوط جسم کا مالک تھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں کیوں اس کو یہ عمر میں ہارٹ اٹیک آیا؟ تو اس خاتون نے کہا کہ گھوڑواڑی شریف کی میں نے منت کی تھی، سنیں آپ، اور منت یہ کی تھی کہ میرا بچہ جو بیمار رہ رہا ہے صحت یاب ہو جائے گا تو بکرے کاٹ کے وہاں پر ان کی نیاز کروں گی۔ اس کی بیماری میں پیسہ خرچ ہو گیا اور علاج کراتے میں تھک گئی، آخر کار بیماری اس شکل میں آئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اور ہماری بستی میں ایک صاحب ہیں، ان کی دکان چلتی ہے چھو کی، وہ بیچاری ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب اگر وہ گھوڑواڑی شریف کی تو نیاز نہیں کرے گی تو اب تو یہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، تیرے بیٹے کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ وہ پریشان ہو کے آئی، آ کے اس نے کہا کہ مجھے خرچ کی ضرورت ہے، میرا بیٹا مر جائے گا۔ ایک ماں ہے تڑپتی ہوئی، لوگوں کے پاس بھیک مانگتی بھی آ رہی ہے۔ ذہنی افلاس کا اندازہ لگاؤ، کہاں لے جا رہے ہیں ہم معاشرے کو، کتنا پریشان کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو، کیسا ذہنی جو ہے ہمارے پاس فساد ہے، اور کون لا رہا ہے یہ فکر و مزاج کہاں سے لائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی اللہ کا ولی تمہاری نیاز کا محتاج ہے؟ تم نیاز کرو گے تو اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، اس کو کوئی نفع ملنے والا ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو تم کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، ہلاک کرے گا، نقصان پہنچائے گا، بیمار کرے گا۔ یہ کس کے کام ہے؟
یہ خدا کے کام ہیں یا خدا کے محبوبوں کے کام؟ وہ بیچاری پریشان ہوئی. میں اس کو سمجھایا کہ اماں اگر پیسے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ کوئی فرض منت نہیں ہے. منت کا یہ شرعی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی نیت سے اگر کسی نے نفیل کوئی عمل کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہے. اگر وہ صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت ہو کر نہیں کرا تو گنہگار. لیکن قرض لے کر ایسی منت کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ضدی خاتون جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، نتیجتاً اس نے کوئی چٹھی اٹھائی اور اس کے بعد لے جا کے اس نے منت کی. اور منت کا منظر بھی مجھے یاد ہے. صبح فجر کی نماز کا وقت ہے، چھم چھم بارش ہو رہی ہے. ایک ڈی سی ایم ہے جس میں خاندان کے کچھ لوگوں کو وہ مرد و خواتین کو سوار کرا رہی ہے، ساتھ میں بکرا بھی. اللہ کے بندے نماز کی طرف جا رہے ہیں، وہ نیاز کی طرف جا رہی ہے. کسی کو نماز کی فکر ہی نہیں ہے. نماز سے زیادہ نیاز اہم ہو گئی ہے. یہ کون لا رہا ہے گندگی؟ تو الغرض یہ کہ ایسی منتیں شرعی منت نہیں. حضرت حنا نے جو منت مانگی تھی سورہ آل عمران میں جس کا تذکرہ ہے، حضرت مریم کی اماں جان کہ اے اللہ اگر مجھے اولاد ہوگی تو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے اس کو معمور کروں گی. حضرت عمران کے گھر لڑکی تولد ہوئی. وہ لڑکی کا نام کون تھا کہ حضرت مریم تھا. سورہ عمران کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھو آپ. مریم تو جب تولد ہوئی حضرت مریم تو حضرت حنا حیرت زدہ ہو گئی کہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے میں اولاد کو معمور کرنے کی منت مانی تھی اور یہاں تو لڑکی تولد ہوئی ہے. حاطف غیبی نے یہ بتایا کہ لڑکی اور لڑکا کیا ہے. اس لڑکی کو ہی تم اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے معمور کرو. حضرت مریم اللہ کی وہ بندی، حضرت حنا کی بیٹی، اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے اب معمور رہی، بیت المقدس کی خدمت کے لیے. محراب میں وہ مصروف عبادت ہوتی اور جس کا تذکرہ قرآن بہت ہی منفرد انداز میں بیان کر رہا ہے کہ وہ جیسے ہی 17 سال کی عمر کے قریب آئی، حضرت جبریل امین کو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کے پاس بھیجا. حضرت مریم نے خوشخبری سنائی. یہ خوشخبری سنائی جبریل امین نے کہ میں اللہ کے حکم سے تجھے بیٹا دیتا ہوں. حضرت مریم حیرت زدہ ہو گئی. مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے اور میں صاحب اولاد کیسے ہوں؟ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس نے تجھے صاحب اولاد ہونے کے لیے مجھے تیرے دامن پر پھونکنے کا حکم دیا. اور حضرت مریم کے دامن پر حضرت جبریل نے پھونکا، جس کے سبب میں حضرت مریم حاملہ ہوئی. یہ قرآن بول رہا ہے. قرآن حضرت مریم کے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان جو تعارف کرا رہا ہے وہ یہ ہے. اب یہاں ذہن کی وہ باتوں کو بھی اپنے پیش نظر رکھیں
کہ اللہ قوت دیتا ہے، یہ اثر دیتا ہے، یہ کرامت دیتا ہے، یہ خصوصیت دیتا ہے، اگر وہ پھونکتے ہیں تو اس سے جو ہے انہونی باتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ لیکن وہ اللہ والا ہو، ویسی زبان، اس کی زبان، اور یہ پھونک کی دکان چلا رہا ہے، اس کی دکان سے فائدہ نہیں ہوتا۔ اور حضرت جبریل نے کیا کہا تھا؟ میں اللہ کے حکم سے تجھے بیٹا دیتا ہوں۔ تو اگر بیٹا ملتا ہے بارگاہ غوثیت مآب سے تو اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ اگر بیٹا ملتا ہے کسی ولی کی بارگاہ سے تو وہ اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ کسی ولی کے پاس ذاتی کوئی اختیار ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا دے دیں، عطا سے دیتے ہیں۔ جیسے جبریل کو اللہ نے اپنی عطا کے ذریعے حضرت مریم کے دامن کی طرف پھونکنے کا حکم دیا، اور حضرت مریم حاملہ ہوئی۔ اب روایتیں یہاں پر مختلف تفاسیر کی اختلافی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پورے 9 ماہ حمل میں رہی، بعض مفسرین نے کہا کہ صرف اور صرف چند گھنٹے میں وہ حمل جو ہے مکمل کیفیت میں تھا۔ بعض نے لکھا کہ صرف 7 گھنٹے کا وقت تھا بس، اور 7 گھنٹے میں ہی حضرت مریم صاحب اولاد ہونے کا، صاحب ثمر ہونے کا اعزاز پا گئی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کس طریقے سے امتحان ہے۔ ایک طرف قوم کے اشرار ہیں اور دوسری طرف حضرت مریم کو جواب دینا، یہ بیٹا کیسے؟ جب وہ صاحب ثمر ہوئی تو بتایا جاتا ہے کہ بیت اللحم کی طرف، وہ اس بلند پہاڑی کی طرف پہنچی، اور وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تولد ہوئے۔ بیت اللحم کو اسی لیے اسرائیل اپنا مقدس مقام مانتا ہے، عیسائیت مقدس مقام مانتی ہے۔ عیسائی تو دشمن ہیں حضرت مسیح کے، وہ عیسائی حضرت مسیح کے تولد ہونے کے اس مقام کو ایک دم پاکیزہ، بلا شبہ وہ پاکیزہ مریم سے پاکیزہ بیٹا حضرت عیسیٰ تولد ہوا ہے، اور اس مقام کی پاکیزگی کا احادیث میں بھی تذکرہ ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔ اور جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر آئی دنیا کی طرف، تو اب یہاں پر وہ تصادم، اعتقادی تصادم شروع ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بن باپ کے بیٹا کیسے، بغیر مرد کے چھوئے کے یہ صاحب اولاد کیسے؟ قرآن بول رہا ہے کہ مسیح کی مثال تو ایسی ہے جیسے آدم کی ہے۔ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، گویا اللہ جس کو چاہے جیسا چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ تو جب یہ سوال ہوا حضرت مریم سے کہ بیٹا کیسے آ گیا، تو سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا کہ وہ گہوارے میں ہے۔ حضرت مریم میں، جیسے میں عرض کیا گزشتہ جمعہ، حضرت مریم حالت روزہ میں ہے، اور وہ روزہ چپ کا روزہ ہے۔ کتنا بڑا امتحان ہے۔ ایک طرف تو اللہ سے عہد و پیمان ہے کہ وہ روزہ دار ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرے گی۔ امم سابق میں ایسے روزے ہوا کرتے کہ خاموشی کا روزہ رہتے۔ حضرت مریم خاموشی کا روزہ ہے، اور قوم امتحان لینے کے لیے آئی ہے۔ اگر نہیں کہیں گے تو تہمتیں ہیں، الزامات ہیں، اور اگر
کہیں گے تو خدا کی عبادت میں خلل ہے۔ اس وقت میں حضرت مریم نے جھولے میں حضرت عیسیٰ ہیں اشارہ کیے ان کی طرف، اور جھولے میں گفتگو کرنے والے بچوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن بول رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پیارے پیارے انتہائی وہ لمحۂ مبارک جنبش ہونے لگے ہیں۔ قوم کے اشرار و فجار قریب آ کے سننے لگے کہ بچے کے ہونٹوں سے انتہائی نورانی کلمات کی دل نشین آوازیں آ رہی ہے۔ کان لگا کے جب انہوں نے سنا تو بچہ کہہ رہا ہے انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا۔ گہوارے میں کس نے یہ اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کیا؟ اپنے خدا کے بندے ہونے کا کس نے اظہار کیا؟ حضرت مسیح کی سب سے پہلی دعوت انسانیت کو کیا تھی؟ یہی تو تھی نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کا بیٹا نہیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت مسیح نے کوئی دعوت نعوذ باللہ من ذالک قطعی نہیں دی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ حضرت مسیح کی تعلیمات کو توڑ موڑ کر انجیل میں تحریف کر کے پولس اور اس کے حواریوں نے ایک نیا تصور پیش کیا لوگوں کے سامنے۔ حضرت مسیح کے آسمانوں پہ بلند ہونے کے بعد کہہ رہے وہ تو خدا کے بیٹے تھے، ہمارے درمیان آئے، اور اس کے بعد معاذ اللہ عیسائی عقیدے کے مطابق ان کو سولی دی گئی، اور پھر وہ بعد وفات آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے۔ نہیں، اسلامی عقیدے کے مطابق روایتوں میں آیا اعلان نبوت کے بعد، بچپن کا معجزہ تو اپنی جگہ، اعلان نبوت کے بعد حضرت مسیح دنیا میں صرف 30 مہینے رہے۔ 30 مہینے وہ انسانیت کے سامنے اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ کرتے رہے اور اس کی قدرت کا مظہر بن کے مختلف معجزات کا اظہار کرتے رہے۔ جب قوم ان کا تعاقب کی، حیرت انگیز ان کے معجزات کو دیکھی، تو ان معجزات کو دیکھنے کے بعد قوم سوچی کہ قوم کے حاکم نے سوچا کہ ہلاک کر دینا بہتر ہے۔ ہلاک اگر نہیں کیا جائے گا تو حکومت خطرے میں۔ ہر دور میں ایسے ہی ہوا، ہر دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہر دور اسی طریقے سے ظالم حکمرانوں کے ہاتھوں میں جب اقتدار آتا تو یہی راستہ اختیار کیا جاتا کہ مظلوموں پر ظلم کیا جاتا۔ حضرت مسیح کا تعاقب کروایا گیا، اور اس کے بعد جب ان کو ہلاک کرنے کے لیے گھیرا گیا تو مختصر یہ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں ہی انہی کے دشمنوں میں سے ایک کو جو ہے ان میں حضرت مسیح کی شکل پر ظاہر کیا، نمودار کیا، اور حضرت مسیح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی بلندیوں پر اٹھا لیا۔ اختصار کے ساتھ میں بات عرض کروں، اختتامی گفتگو، کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں میں رفع کیے گئے، اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر براجمان ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں۔
قیامت کے قریب جب آئیں گے تو اللہ کے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تبلیغ کریں گے، انسانیت کو پھر خدا واحد کی طرف بلائیں گے۔ وہ دجال کو اپنے ہاتھ سے ہلاک کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کے وجود کو ختم کروائیں گے دنیا سے۔ اس عقیدے کے درمیان ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھیں، ایک مزید شیطان ابھر کے ہمارے سامنے آتا ہے، اور جس کو آپ اور ہم قادیان سے اٹھنے والے اس کذاب کو غلام احمد قادیانی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس خبیث نے اپنے آپ کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔ ایسے کئی اٹھ کھڑے ہوئے، ایسے کئی اٹھ کھڑے ہوں گے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت مختلف دجال اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہر ایک کہے گا کہ میں اللہ کا نبی، اور ان لوگوں کے پاس ایسی استدراجی طاقتیں قوتیں ہوں گی، لوگ ان کے ہاتھوں پر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ تو دوستو، ان حالات کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے، بعض روایتوں میں آیا کہ دجال کا تذکرہ جب بالکل روئے زمین پہ بند ہو جائے گا تب وہ اس کا ظہور ہوگا۔ اس الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کی ساتھ میں بلکہ جو ہے اس سال کے پہلے جمعے میں ہم نے اس دجال لعین کا تذکرہ کیا، اور یہ تذکرہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ابھی قرب قیامت سے فاصلے مزید دور ہیں۔ عیسائیت اور ہمارے درمیان جو تصادم ہے عقائد کا، وہ یہی ہے۔ یہودیوں کے درمیان اور ہمارے درمیان عقائد کا جو تصادم ہے، وہ بنیادی تصادم یہی ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھی جو دین لایا تھا وہ یہی دین تھا، حضرت عیسیٰ نے بھی جو دین لایا تھا وہ یہی دین تھا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت یوسف، جو کچھ انبیاء علیہ السلام آئے وہ یہی دین تھا کہ خدا واحد کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی نہیں۔ الغرض یہ وعدے کے مطابق گزشتہ جمعہ کا یہ تکملہ تھا کہ 2-3 اپیلیں ہیں۔ ایک اپیل تو ایک صاحب آ کے بیٹھے ہیں، اب وہ کتنے سچ بول رہے ہیں یا کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہے اور اگر مدد نہیں کریں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹ جائے گی، اللہ جانے۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کی بات کو یقین کرنا، اللہ کی راہ میں آپ ان کی مدد کر دیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے، اصل اس جمعے کو ہم کافی مہینوں سے مؤخر کر کے رکھے تھے۔ ہم کو امید تھی کہ بھرپور اپیل ہوگی، اور مجھے ابھی بھی امید ہے۔ مغرب کی نماز میں آ جائے، آپ مغرب کی نماز میں آ جائیے، آپ کے بجائے آپ کی مدد مغرب کی نماز میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اچھا بھائی، بہت دور ہے کہتے ہیں، ابھی ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو ان کی مدد کا معاملہ ہے، دوسرا ایک اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ میرے بہت ہی قریبی دوست، بلکہ آپ کو مختصر تعارف کراؤں کہ حیدرآباد میں یہ جو لاوارث لاشیں ہوتی ہیں نا، ان لاوارث لاشوں کی خدمت کرنے کے لیے زاہد بھائی 1 منٹ کے واسطے یہاں جائیں، ایک منٹ کے لیے زاہد بھائی، ہاں، ان لاوارث لاشوں کے لیے یہ بندے خدا ہزاروں مردوں کو ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اپنے آپ کو مختص کیا ہوا ہے، اور وہ آپ سے اس کام کا معاوضہ لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، وہ ایک آفیسر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ میں، اونچے عہدے پر، وہ کوئی آپ سے خیرات مانگنے، بھیک مانگنے کے لیے یہاں نہیں آئے۔ ہاں، ایک کام ہے ان کا
وہ کام یہ ہے کہ یاقوت پورہ امام باڑے کے پاس ان کی ایک آبائی زمین ہے. حضرت قاسم حسین ان کے بزرگوں میں ایک بزرگ ہیں حضرت سید قاسم حسین صاحب قادری. ان کے نام سے ان کی زمین پر یہ مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور اس مسجد کے سلیب کی ذمہ داری ہے. پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک تک کچھ تعمیر تکمیل کر لیں. کچھ قرض لے کر انہوں نے کام کو شروع کیا ہے. مختصر یہ کہ آپ بھرپور تعاون کریں تاکہ ہم سب کو اطمینان ہو جائے کہ اس بندے کو ہم نے کچھ مدد کی ہے. جو لوگ